أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہر انسان اس دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناؤں، کسی کو اپنا ہیرو بناؤں۔ اب جسے وہ اپنا آئیڈیل بناتا ہے یا جسے وہ اپنا ہیرو بناتا ہے، اس کے اندر یا تو اسے کوئی ظاہری خوبی نظر آتی ہے یا اس کی کوئی باطنی خوبی ہوتی ہے۔ یا تو ظاہری لحاظ سے وہ بڑا خوبصورت اور حسین ہوتا ہے یا باطنی لحاظ سے وہ بڑے عمدہ اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ تو کائنات کی ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کا ظاہر اور جس کا باطن، جس کا حسن و جمال اور جس کے اخلاق اور کردار، جس میں ذرہ برابر بھی کہیں کوئی کمی دنیا بھر کی طاقتیں مل کر بھی نہیں نکال سکتی۔ مخلوقات میں وہ ہستی اور ذات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ اللہ نے آپ کو بنایا ہی ایسا تھا۔ آپ کا ظاہر اتنا حسن و جمال والا، اتنا حسین اور جمیل تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کو اللہ نے چھپایا ہوا تھا۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے حسن کو اللہ نے ظاہر کر دیا تھا، اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا یہ حال تھا کہ آنکھیں اگر اللہ کے نبی کے حسن کو دیکھنے کی کوشش کرتی اور دیکھنا چاہتی تو وہ اللہ کے نبی کے حسن و جمال کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسا اللہ نے اپنے نبی کو حسین بنایا۔ کائنات میں دو انسان ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے مکمل حسن کو دیکھا، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان دونوں نے اللہ کے نبی کے حسن کو دیکھا تھا۔ بس اس کے علاوہ اور کوئی انسان، کوئی بشر اتنی طاقت اپنے اعضاء اور جوارح میں نہیں رکھتا تھا کہ جس سے وہ اللہ کے نبی کے حسن کو دیکھے اور برداشت کر سکے، یہ ممکن نہیں تھا۔ عائشہ فرماتی ہے نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ مصر کی عورتوں نے اور لڑکیوں نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، فقطعن ایدیہن، تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ ان کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں پھل تھا، ایک ہاتھ میں چھری تھی۔ یوسف علیہ السلام جب ان کے درمیان میں سے گزرے تو انہیں ہوش ہی نہیں رہا، اتنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال سے متاثر ہو گئی تھی۔ عائشہ فرماتی ہیں اگر وہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو وہ اپنے سینوں کو اور اپنے دل کو کاٹ دیتی۔ اور یہی حال ہے نا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کو دیکھا، آپ پر ایمان لے کر آئے اور ایسے آپ کے گرویدہ ہو گئے کہ آپ کے لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے زندگی سے زیادہ پسندیدہ عمل آپ کے لیے قربانی دینا تھا، اپنی گردنوں کو کٹانا تھا، اپنے خون کو بہانا تھا۔ کون زندگی سے محبت اور پیار نہیں کرتا؟ لیکن اللہ کے نبی کا یہ حال تھا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے آپ کو آپ کے خاطر قربان کرنا اپنی سعادت سمجھا کرتے، اپنی سعادت سمجھا کرتے۔ تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حقیقت میں ایسی ذات ہے کہ جس میں کائنات کے اندر اس جیسی کوئی مخلوق میں ذات ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حقیقت میں ایسی ذات ہے کہ آپ جیسی کائنات میں مخلوق میں اور کوئی ذات اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے، کسی کو وجود نہیں دیا، اور کوئی عیب، کوئی کمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں
ظاہری اور باطنی لحاظ سے تھا ہی نہیں. اور آپ کی ذات حقیقت میں ایسی ذات ہے کہ جسے اپنا انسان اپنا آئیڈیل بنائے، اپنا ہیرو بنائے اور آپ کی اقتدا کرے اور آپ کے پیچھے پیچھے چلے. تو دنیا میں بہت سے انسان ہیں جو کسی کے حسن و جمال سے متاثر ہو جاتے ہیں، شکل و صورت سے متاثر ہو جاتے ہیں، جسامت سے متاثر ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی کا جسم کیسا تھا، حسن و جمال کیسا تھا، سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا، مسجد نبوی کے اندر دیکھا اللہ کے نبی تشریف فرما ہے. زمین پہ دیکھتا ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور آسمان پہ دیکھتا ہوں تو 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، لیلۃ البدر، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. کبھی اللہ کے نبی کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمان پہ چاند کو دیکھتا ہوں. اللہ کے نبی نے میری نگاہ کے اس تبادلے سے مجھے دیکھا تو مجھ سے سوال کیا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اے رسول اللہ کبھی زمین کے چاند کو دیکھتا ہوں تو کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں. کہا پھر کیا فیصلہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم زمین کے چاند کے مقابلے میں آسمان کے چاند کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آسمان کا چاند زمین کے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور میرے دوستو، یہ کیا مقابلہ کرتا اس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اور آپ کی نورانیت والے اور پر نور چہرے سے. یہ آسمان کا چاند اور ستارے نور حاصل کیا کرتے، تو وہ کیا اللہ کے نبی کے چہرے کے نور کا مقابلہ کر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اتنا حسین اور جمیل بنایا. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے. رستے میں ایک مکان آیا، اللہ کے نبی کو بھوک لگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں تشریف لے گئے اور اس نے کہا کہ ایک اماں جی تھی، بوڑھی عورت. کہا ماں جی کچھ ہے کھانے کو تو ہم آپ کو پیسے دیں گے. ماں جی نے کہا کہ بیٹا کیا اس وقت تو قحط آیا ہوا ہے، بارشیں نہیں ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں ہے، بڑا فقر و فاقہ اور افلاس اور غربت کے ایام چل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ماں جی یہ جو بکری کھڑی ہے اس کا دودھ نکال لیں. تو ماں جی نے کہا کہ بیٹے آپ دیکھتے نہیں ہو، اس بکری پر تو صرف ہڈیوں پر ایسا ہے جیسے کھال چڑھی ہوئی ہو، کسی نے کوئی چادر ڈالی ہوئی ہو، بالکل ہڈیاں ہیں اور اس کے اوپر اس کا چمڑا ہے اور تھوڑی کچھ نظر آ رہا ہے. کہا آپ اجازت دیں تو میں دودھ نکالوں؟ کہا بیٹا دیکھ لو، نکلتا ہو تو. اللہ کے نبی کے پاس وہ بکری لائی گئی، آپ کے قریب جیسے آئی آپ نے ہاتھ لگایا، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے اور لٹک گئے. اللہ کے نبی نے دودھ نکالا، پورا برتن بھرا اور پھر اس کو خود بھی پیا، اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، اور پھر دوبارہ دودھ نکالا اور برتن بھرا اور پھر وہ اماں کو دے دیا کہ یہ آپ رکھو. شام کا وقت ہوا، خاوند آیا اور کہنے لگا، اس کو جب دودھ پیش کیا گیا کہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہ ہماری بکری کا ہے. تو خاوند کہنے لگا ام معبد کیا کہہ رہی ہو؟ کہاں؟ کہ کیسے؟ ایک نوجوان تھا، اس کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی طاقت اور تاثیر دی تھی کہ اس نے ہماری بکری کو ہاتھ لگایا، اس سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا. کہ وہ کیسا نوجوان تھا؟ تو اس نے کہا کانا فخمن مفخمن، بڑا بارعب تھے اللہ کے نبی. پھر اللہ کے نبی کے حسن کو بیان کر، فخمن مفخما، اللہ کے نبی بڑے بارعب تھے. کسی مجلس میں بیٹھتے تو آپ کی شخصیت نمایاں ظاہر ہوتی تھی، نمایاں کرتے نہیں تھے اپنے آپ کو، لیکن اتنا اللہ نے بارعب اور ایسا حسین اور جمیل بنایا تھا کہ بھری مجلس کے اندر اللہ کے نبی نظر ہی آ جایا کرتے تھے. دیکھنے والا تھوڑا غور کرتا تو محسوس ہو جاتا ہاں ان میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے. صحابہ تو سارے غلام تھے نا، اور اللہ کے نبی آقا، اللہ کے نبی کے سب غلام تھے. پتہ چل جاتا تھا اکثر من الشذب اطول من المربوع. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے لمبے بھی نہیں تھے کہ بدنما معلوم ہو، اور اتنے پست قد بھی نہیں تھے کہ اچھے نہ لگے، بلکہ درمیانہ قد تھا، 6 فٹ سے تھوڑا کم تھا اللہ کے نبی کا قد. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد اتنا لمبا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم زمین پہ لگا کرتے تھے، اتنا لمبا اللہ نے آپ کا قد بنایا. لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے چاچا ہیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہوتے
تو اللہ آنکھوں کے لینس کو چینج کر دیتا. اس وقت حضرت عباس کا قد چھوٹا اور اللہ کے نبی کا قد لمبا نظر آتا, جبکہ اللہ کے نبی کا قد بڑا میانہ تھا, درمیانہ تھا. اس لیے حضرت عباس اونٹ پہ سواری کیا کرتے تھے, گھوڑے پہ سواری کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا. گھوڑے پہ سواری نہیں کیا کرتے, بہت کم کیا کرتے, کیونکہ وہ قدم مبارک ان کے زمین پہ لگا کرتے. ایسا اللہ نے اپنے نبی کو بنایا تھا. يتلألؤ وجهه تلألؤ القمر يتلألؤ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا, ایسا جیسے کہ 14ویں کا چاند ہو, جیسے گولائی کے اندر خوبصورت لگتا ہے اور اس سے نور نکل رہا ہوتا ہے. سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی ایسا ہی تھا. وفیہ تدویر, اس میں کچھ گولائی تھی. اللہ کے نبی کا چہرہ ایسا بالکل گول بھی نہیں اور ایسا بالکل لمبا بھی نہیں, اتنا مناسب اللہ نے بنایا تھا کہ کچھ گولائی تھی. عظیم الہامہ, اللہ کے نبی کا سر مبارک بڑا سرداروں جیسا سر لگتا تھا. یہ عقل مند ہونے کی دلیل ہے, بڑا سر اللہ نے آپ کا بنایا تھا. رجیل الشعر, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک قدرے گھنگریالے تھے, بالکل سیدھے بھی نہیں تھے اور بالکل گھنگریالے بھی نہیں تھے, تھوڑے خمدار تھے. جب اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے تو کبھی مانگ بھی نکال لیتے اور کبھی انہیں سیدھا بھی رہنے دیتے تھے. لیس بجعد ولا سبط, بالکل گھنگریالی بھی نہیں تھے اور بالکل سیدھے بھی نہیں تھے. اور ٹیڑھی مانگ نکالنا کبھی اللہ کے نبی نے زندگی میں ایسا عمل نہیں کیا. سیدھی بیچ سے مانگ نکالتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر مانگ بنتی. اور 20 بال اللہ کے نبی کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے ملا کر سفید تھے. ٹوٹل 20 بال اللہ کے نبی کے, ایک روایت میں 12-15 آتا ہے اور ایک روایت میں 20 آتا ہے. 20 والی روایت کو اس میں بھی اللہ کے نبی کیا کرتے, مہندی لگایا کرتے, جڑی بوٹی کو ملاتے تاکہ ڈارک کلر ہو جائے, رنگ تھوڑا سا تیز اور گہرا ہو جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نا کہ بھائی مردوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھیں. بنی اسرائیل کی عورتوں میں زنا اسی طرح شروع ہوا. مرد اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتے نہیں ہیں, بس اسی طرح میلے کچیلے اور بدنما چہرے کے ساتھ بکھرے ہوئے بالکل ایسے انداز سے جو بدنما نظر آئے بالوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور رہتے ہیں, تو پھر عورتوں کا دماغ دوسرے مردوں کی طرف متوجہ ہونے لگ جاتا ہے. اللہ کے نبی اپنے آپ کو اس طرح بنا سنوار کے رکھتے تھے. ہر وقت اللہ کے نبی کے بال مبارک میں تیل لگا ہوا ہوتا تھا, بال مبارک بنے ہوتے تھے. کبھی اللہ کے نبی کے بالوں کی لمبائی کان کی لو تک, کبھی اللہ کے نبی کے بالوں کی گولائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک تک, اور کبھی اللہ کے نبی کے بالوں کی لمبائی اللہ کے نبی کے کندھوں تک ہوتی تھی. تو اس طرح اللہ کے نبی کے بال مبارک ہوا کرتے تھے. بہرحال واسع الجبین, اللہ کے نبی کشادہ پیشانی والے تھے. ادعج العینین, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بڑی تھیں. اقن العرنین, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ادعج العینین, اللہ کے نبی کی آنکھیں بڑی تھیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پلکیں مبارک لمبی تھیں اور پتلی تھیں, اور ان دونوں پلکوں کے درمیان میں جو جگہ ہے اس میں بال نہیں تھے. آج کل کے دور میں عورتیں اس کو پتلی کرنے کے لیے, لمبا کرنے کے لیے نشان لگاتی رہتی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پلکیں مبارک یہ اللہ کے نبی کی گہری تھی, زیادہ تھی. آج کے دور میں بھی مصنوعی پلکیں لگانے کی کوشش کی جاتی ہے نا, اپنے آپ کو خوبصورت ظاہر کرنے کے. اور اللہ کے نبی کی آنکھیں, اس کی سفیدی بہت سفید تھی, اور اندر جو پتلی ہے وہ خوب سیاہ تھی, اور درمیان میں اللہ کے نبی کی سفیدی کے درمیان میں کچھ دھاری لال رگیں چلا کرتی تھی, دھاری رگیں لالی ہوتی تھی اس کے درمیان میں, نشان تھے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں. تو اس طرح اللہ کے نبی کو اللہ نے خوبصورت آنکھوں والا بنایا. اور یہ دو پلکوں کے درمیان میں جو جگہ ہے, ادھر ایک رگ تھی, جو رگ اللہ کے کسی حکم کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے اور اللہ کے نبی کے دل پہ بوجھ ہوتا, غصہ آتا, تو پھر وہ رگ پھڑکنے لگتی تھی. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو چونکہ معلوم تھا یہ معلوم تھی یہ بات, اس لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو چونکہ معلوم تھی یہ بات, تو وہ پہچان جاتے کہ اس وقت اللہ کے نبی کے مزاج کے خلاف یہاں ہم کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی کام ہو رہا ہے, جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں. اقن العرنین لہو نور یعلوہ, اللہ کے نبی کی ناک مبارک پتلی تھی اور بلند تھی, اور اس کے اوپر ایک روشنی تھی, نور پھوٹ رہا ہوتا تھا, نور نظر آ رہا ہوتا تھا. سہل الخدین, اللہ کے نبی کے رخسار مبارک بالکل نرم تھے.
نہ اتنے موٹے کہ آنکھیں دب جائیں، نہ اتنے پتلے کہ اندر دھس جائیں اور بدنما لگے، بالکل برابر تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رخسار مبارک. وہ بڑے خوبصورت اور بڑے عمدہ اللہ نے آپ کے رخسار کو بنایا تھا. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ازہر اللون، رنگ مبارک آپ کا نکھرا ہوا تھا، بڑا خوبصورت رنگ آپ کا تھا. کس اللحیہ، اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک بہت گھنی تھی، اور ہونٹ مبارک آپ کے بڑے خوبصورت، ایسے جیسے گلاب کی پنکھڑی ہو، گلاب کی پنکھڑی ہو، ایسے خوبصورت اللہ نے آپ کے ہونٹ مبارک بنائے تھے. اور آپ کے دانت مبارک بالکل برابر تھے گولائی کے اندر، ایسے نہیں کہ ٹیڑھے میڑے اوپر نیچے ہوں، اور ایسے بھی نہیں کہ بالکل باہر آ رہے ہوں اور بدنما لگ رہے ہوں، بدنما محسوس ہو رہے ہوں. اور اللہ کے نبی کے دانتوں کے درمیان آگے والے حصے میں قدر خلا تھی، تھوڑی سی جگہ تھی، تھوڑا فاصلہ تھا، بالکل مختصر سی جگہ تھی، جس سے اللہ کے نبی جب بات کرتے تو نور نکلا کرتا تھا. اور بس اوقات ایسا نور ہوتا تھا کہ سامنے دیکھنے والوں کو دیوار پر بھی وہ نور نظر آیا کرتا تھا اور محسوس ہوا کرتا تھا، ایسا نور تھا. عائشہ فرماتی ہے نا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں تشریف لاتے، کوئی چیز گم ہو جاتی ہم ڈھونڈنے لگتے، ہمیں نظر نہ آ رہی ہوتی، اللہ کے نبی اپنا منہ مبارک جب کھولتے، اللہ کے نبی کے منہ مبارک سے دانت سے جو نور نکلتا تو ہمیں گمی ہوئی چیز کا ڈھونڈنا ہمارے لیے آسان ہو جایا کرتا. ایسا اللہ کے نبی کے دانت مبارک اللہ نے خوبصورت اور ترتیب سے بنائے ہوئے تھے. کان عنقہ جید دمیا، اور اللہ کے نبی کی گردن مبارک بالکل پتلی تھی، اور ایسی تھی جیسے کسی نے اپنے ہاتھ سے تراشی ہوئی ہو، جیسی سراہی کی گردن ہوتی ہے یا جیسے کسی گڑیا کی گردن ہوتی ہے جو شیشے سے بنائی جاتی ہے، کتنی خوبصورت لگتی ہے. اللہ کے نبی کی گردن کو اللہ نے ایسا ہی خوبصورت بنایا تھا، ایسے موٹی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے بالکل لٹک رہی ہو اور نظر نہ آ رہی ہو یا محسوس نہیں ہو رہی ہو یا بدنما لگ رہی ہو، بالکل بہترین قسم کی خوبصورت اللہ نے آپ کی گردن مبارک بنائی تھی. طویل الزندین، دونوں گٹے اللہ کے نبی کے لمبے تھے، ہتھیلی اللہ کے نبی کی کشادہ تھی. رحب الراحہ شسن الکفین، دونوں ہاتھ اور پیر مبارک آپ کے گوشت سے بھرے ہوئے تھے. اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھے مبارک یہ بھی کشادہ تھے، اور اللہ کے نبی کا جسم بڑا مضبوط تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہڈیاں بہت مضبوط اللہ نے بنائی تھی. سواء البطن والصدر، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیٹ اور اللہ کے نبی کا سینہ مبارک یہ برابر تھا. بہت سے لوگوں کا پیٹ اندر ہوتا ہے یا بہت سے لوگوں کا سینہ اندر ہوتا ہے اور پیٹ باہر ہوتا ہے، دونوں چیزیں بدنما ہوتی ہیں. اللہ کے نبی کا پیٹ مبارک اور سینہ مبارک برابر تھا. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اللہ نے اس انداز سے بنایا کہ داڑھی مبارک کے بعد جو داڑھی کا جو حصہ سینے کی طرف لگتا ہے، یہاں کچھ بال تھے اللہ کے نبی کے. اسی طرح کندھوں پر، اللہ کے منڈوں پر کچھ نہ کچھ بال تھے. اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے مبارک سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی. اس کے علاوہ اللہ کے نبی کے پورے جسم مبارک پر کہیں پہ بھی بال نہیں تھے. صحابی رسول فرماتے ہیں ہم نے یہ اللہ کے نبی کا حصہ اور یہ بالوں کا معاملہ حالت احرام میں اللہ کے نبی کو جب دیکھا تو اس وقت ہمیں نظر آیا اور ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے جسم مبارک پر بال کس انداز سے ہیں. اور اسی طریقے سے بین کتفیہ خاتم النبوہ، اللہ کے نبی کے دونوں مونڈوں کے درمیان پیچھے کی طرف دل مبارک کے بالکل پیچھے ختم نبوت کی مہر اللہ نے بنائی ہوئی تھی. ایک ایسا حصہ اللہ نے مقرر کیا تھا جو اس بات کی علامت تھی کہ آپ خاتم النبیین ہیں. اجرد اذا مشا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب چلتے تو ایسے انداز سے چلتے جیسے اونچائی سے نیچائی کی طرف آ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی کے قدمین میں درمیان والی جو جگہ ہوتی ہے اس میں خلا تھی. جب آپ قدم اٹھاتے تو فل قوت سے اٹھاتے اور جب رکھتے تو بہت آہستہ سے رکھتے تھے. اور چلنے کا انداز قدر تیز ہوا کرتا تھا، نہ لمبے لمبے قدم رکھتے تھے نہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے اللہ کے نبی چلا کرتے تھے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب کہیں متوجہ ہوتے اذا التفت الیہم جمیعا، تو مکمل توجہ کیا کرتے تھے، ایسے بالکل گھوم جایا کرتے تھے. جب آپ کو کوئی بلاتا تو ایسے جواب نہیں دیا کرتے تھے کنکھیوں سے، بلکہ مکمل اللہ کے نبی اس کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے. اس انداز سے اللہ کے نبی کا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا کرتا تھا. اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں دلی لحاظ سے سب سے زیادہ سخی تھے اور باتوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ سچ بولنے والے اور حق گو انسان تھے. اور اپنے خاندان میں
سب سے زیادہ اللہ کے نبی باعزت اور اکرام والے انسان اور معزز آدمی تھے. من رآہ بداہتاً ہابہ، جو اللہ کے نبی کو پہلی دفعہ دیکھتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی ہیبت زدہ ہو جاتا. وجب وہ من خالتہ معرفتاً احبہ، جو اللہ کے نبی کو معرفت کے ساتھ، جان پہچان کے ساتھ دیکھتا اور بار بار دیکھتا تو وہ اللہ کے نبی سے بڑا متاثر ہو جاتا، اور اللہ کے نبی کے دیکھنے میں اسے بہت زیادہ محبت جھلکتی ہوئی نظر آیا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی کو دیکھنے میں بہت زیادہ اسے محبت نظر آیا کرتی تھی. اور اللہ کے نبی کی آواز اور اللہ کے نبی کا لہجہ بڑا بارعب اور عمدہ تھا. اللہ نے آپ کی آواز میں طاقت رکھی تھی. طفیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نا، جب میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو مکہ مکرمہ کے مشرکین نے مجھے بتایا کہ دیکھو یہاں پر ایک شخص ہے جس کی آواز میں جادو ہے، اس سے بچ کے رہنا. میں ڈر گیا، میں نے اپنی کانوں میں روئی ڈال دی. پھر جب میں طواف کر رہا تھا تو میرے ذہن میں بات آئی. میں نے کہا اپنے آپ سے، اے طفیل تو اتنا ہوشیار انسان ہے، تو کیوں اب ڈر رہا ہے؟ بات کر کے دیکھ، سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو چھوڑ دینا، آگے چلے جانا. تجھے کس نے کہا تو اتنا دانش مند، اتنا عقل مند، اتنا بڑا آدمی ہو کر اس طریقے سے حرکت کر رہا ہے؟ فرماتے میں نے کانوں سے روئی کو نکال دیا. میں طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، بہترین اس کی شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے. میں اس سے بڑا امپریس ہوا. طواف مکمل کر کے میں اس کے پاس گیا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز سے فارغ ہوا. میں نے اسے سلام کیا. جیسے ہی میں نے اسے سلام کیا تو پھر میں نے اسے کہا ما تقول یا محمد، اے محمد آپ کیا کہتے ہو؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ. آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. میں نے جب یہ بات سنی تو میں بڑا متاثر ہوا. میرے دل نے کہا یہ تو کوئی عظیم انسان ہے. اب میں اگر اس بات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کر دوں نا تو آپ متاثر نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم عجمی ہیں. عجمی کسی کو کہتے ہیں؟ عجمی کہتے ہیں گونگے کو. گونگے کو کہتے ہیں عجمی، جن کو بولنا بھی نہیں آتا، بولنے کی صلاحیت ہی جن کے اندر نہیں ہے. وہ کیا فصاحت، کیا بلاغت سمجھے. اب تو ہماری اردو بھی اردو نہیں رہی. ہم ایک اردو بولنے میں ایک بات جب کرتے ہیں اس بات میں کتنے انگریزی کے لفظ استعمال کر لیتے ہیں. ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں اپنی ہماری کوئی خاص زبان ہی نہیں ہے. پٹھان پشتو میں بات کرے گا انگریزی ملا دے گا، اردو والا اردو میں بات کرے گا انگریزی کے الفاظ ملا دے گا، پنجابی والا پنجابی میں بات کرے گا انگریزی کے الفاظ ملا دے گا. ہماری کوئی ایک زبان ہی نہیں ہے جسے کہا جائے کہ بھائی یہ بڑا ادیب ہے، اس کو بڑا شوق ہے اس بات کا، اس کو اپنی زبان، اس کو کسی زبان کی فصاحت اور بلاغت سے واقف ہے، اس کو اس کی لغات یاد ہیں. ہمیں کچھ پتہ نہیں. عربوں میں اس کا بڑا شوق تھا اور اس کا بڑا ان کے یہاں ایک معمول تھا. بہرحال جب انہوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے اے محمد دوبارہ کہو گے؟ آپ نے دوبارہ یہی کلمات پڑھے، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. تو کہنے لگے اے محمد مجھے کلمہ پڑھا دو گے؟ مجھے مسلمان کرتے ہو؟ فرماتے میں اسی وقت مسلمان ہو گیا، میں اسی وقت مسلمان ہو گیا. تو میرے دوستو اللہ نے آپ کی آواز میں ایسا جادو رکھا تھا اور آپ کے جسم مبارک کا یہ حال تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک ہر وقت ایسے محسوس ہوتے تھے جیسے اس میں کسی نے تیل لگایا ہو. آپ وضو کرتے یا پانی آتا وہ فوراً بہہ جایا کرتا تھا، وہ رکتا نہیں تھا، گیلے نہیں رہتے تھے پیر مبارک یا اعضاء مبارک آپ کے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابی فرماتے نا اللہ کے نبی کا وہ جسم جو لباس کی وجہ سے چھپا ہوا ہوتا تھا وہ تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن جو جسم اللہ کے نبی کا عموماً کھلا ہوتا ہے انسانوں کا وہ بھی اللہ کے نبی کا بھی کھلا ہوتا تھا. جیسے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ مبارک بھی کھلے، پیر مبارک بھی کھلے، چہرہ مبارک بھی کھلا. تو ہم اللہ کی قسم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حصہ چہرے کا یہ جسم کا نظر آ رہا ہوتا تھا اور ہم اسے دیکھتے تھے، اتنا چمکدار تھا وہ کہ ہم اس کے دیکھنے سے ہی حیران رہ جاتے تھے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے کتنا حسین بنایا. تو جو حصہ آپ کا چھپا ہوا ہے قمیص پہننے کی وجہ سے یا ٹخنوں کے نیچے والا جو حصہ اللہ کے نبی کا چھپا ہوا تھا وہ تو کتنا ہی زیادہ گھٹنوں کے نیچے والا حصہ یا جو گھٹنوں کے نیچے والا حصہ اللہ کے نبی کا چھپا ہوا تھا جو جس کو کھولنا بھی جائز ہے، جو کھل جائے تو اس میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کیونکہ گھٹنے تک سطر ہے. تو گھٹنے کے نیچے والا حصہ جو اللہ کے نبی کا چھپا ہوا ہوتا تھا وہ کتنا اللہ نے حسین بنایا ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے. کیونکہ ہاتھ عموماً انسان کے استعمال ہوتے ہیں،
ہاتھ چونکہ اس پہ مٹی لگتی ہے، دھوپ لگتی ہے، تو یہ عموماً اس کا رنگ وغیرہ ہر چیز میں فرق آ جاتا ہے ہاتھوں میں بھی، لیکن اللہ کے نبی کا پھر بھی بڑا چمکدار تھا۔ ایسا حسین اللہ نے اپنے نبی کو بنایا۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب ایسا حسین نبی، ایسی عظیم ذات، ایسی عمدہ ذات، ایسی افضل ذات اللہ کسی امت کو دے دے، اور وہ امت پھر اس ہیرو کو چھوڑ کر اس دنیاوی اس کے دشمنوں کو اپنا ہیرو بنائے، ان دنیا داروں کو اپنا ہیرو بنائے، اور دنیاوی لوگوں کو اپنا ہیرو مقرر و متعین کرے اور ان کے پیچھے چلے، اس امت کی بدبختی اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی؟ اس امت کی بدبختی اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے نا، اخلا ان شط الحبیب ودارہ، اے میرے دوست، اگر دوست اور اس کا مکان تجھ سے دور ہو گیا، اگر دوست اور اس کا مکان تجھ سے دور ہو گیا اور اس سے ملاقات مشکل ہو گئی اور اس کی جگہ تجھ سے بہت دور ہو گئی ہے اور اپنی آنکھوں سے تو اسے دیکھ نہیں سکتا، تو سن، وہ تو تم سے فوت نہیں ہوا، وہ تو تم سے فوت نہیں ہوا، سو یہ کہ اس کے اخلاق اور اس کی عادات اور اس کا انداز زندگی اور اس کی معاشرت اور اس کا طرز زندگی اپنی زندگی میں اپنانے کا اہتمام کر کے اپنے عشق اور اپنی محبت اور اپنے تعلق کا ثبوت دے سکتے ہو، اپنے تعلق کا تو ثبوت دے سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ اللہ کے نبی کا ظاہر حسن تھا، جو میں نے کچھ خاکہ اس کا آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اتنا عرصہ گزر گیا، امت کے علماء، اللہ والے، بزرگان دین اپنے نبی کے حسن کو بیان کر 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 کے بھی بیان نہیں کر پاتے، کوشش کر کے بھی نہیں بیان کر پاتے، اور یقین جانیے ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ جن الفاظ کے ذریعے ہم اپنے نبی کے حسن کو بیان کر سکیں۔ اتنا اللہ نے اپنے نبی کو حسین اور جمیل بنایا تھا۔ یہ تو ہمارے اپنی استعداد کے بقدر جو الفاظ ہیں اس سے ہم اپنے نبی کے حسن کو تعبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا حسن ان ساری ہمارے الفاظ سے بہت اونچا اور بہت اعلیٰ اور بہت افضل ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم کوشش یہ کریں اپنے نبی جیسا ظاہر، اپنے نبی جیسا باطن، اپنے نبی جیسی عادات، اپنے نبی جیسی اخلاقیات، اپنے نبی جیسی معاشرت، اپنے نبی جیسا ماحول، اپنے نبی جیسا رہن سہن، اپنے نبی جیسے معاملات، اپنے نبی جیسی غمی اور اپنے نبی جیسی خوشی اپنی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ہم سب کو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے پورے ماحول کو اپنے نبی جیسا بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔